ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں حالیہ دہشت گردی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ متاثرہ خاندانوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیے میں بتایا گیا کہ کسی کو امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور متفقہ سیاسی عزم پر زور دیا گیا۔ اعلامیے میں مزید کیا کہا گیا ہے، یہ جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے۔ جی اظہر بتائے گا۔ جی، قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک طویل اجلاس ہوا جس میں تفصیلی طور پر ڈی جی ملٹری آپریشن نے بریف کیا۔ ملکی داخلی سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے، مختلف آپریشن کے حوالے سے مختلف پارلیمانی رہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وزیر اعظم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس وقت پاکستان کو دہشت گردی کے جس چیلنج کا سامنا ہے اس کا تفصیلی طور پر احاطہ کیا گیا۔ آخر میں ایک اعلامیہ جو ہے متفقہ طور پر جاری کیا گیا جس پر تمام جماعتوں کے جو پارلیمانی رہنما تھے انہوں نے دستخط بھی کیے ہیں۔ اس اعلامیے میں واضح کیا گیا کہ ملک کی سلامتی کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ قومی یکجہتی اور اتفاق جو ہے اس کو فروغ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی آپریشن کے حوالے سے پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے قربانیاں دے رہے ہیں اس کو سراہا گیا ہے اس اجلاس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی تمام شکلوں کو ختم کرنے کے حوالے سے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ اس اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کو ختم کرنے، انسداد دہشت گردی اور جرائم کی گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور اس کے ساتھ ساتھ عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر بھی زور دیا ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال ہوتا ہے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی غیر متزلزل جو ہے وہ حمایت کی جاتی ہے۔ کمیٹی نے ان قربانیوں اور ملکی دفاع کے عزم کا اعتراف بھی کیا اور کہا ہے کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج اور جو پولیس کانسٹیبلری ہے اس کی خدمات کو سراہتی ہے۔ اعلامیے میں اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد، گروہ یا پاکستان کے امن اور استحکام کو نشانہ بنانے والے۔ فاروق، اعلامیہ کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ حارث نواز صاحب اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ حارث نواز صاحب وقت دینے کے لیے۔ بتائے گا، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اب اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے جو حالیہ دہشت گردی ہے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی اس حوالے سے بھی پلان تیار کیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ پارلیمانی سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں ہم سے کیے گئے ہیں، اور اس کو خاص طور پہ کہا کہ اس کو آنی ہاتھوں سے لیا جائے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو بھی سنگل آؤٹ کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ پوری قوم اس کو ساتھ اکٹھی کھڑی ہے، تمام ریسورسز جو چاہیے بلوچستان کو، کے پی کو فیڈرل گورنمنٹ دے گی، سیکورٹی فورسز کو وہ بھی دیے جائیں گے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، بلکہ خاص طور پہ افغانستان سے بھی تب بات کی جائے گی کہ اس سلسلے میں کیا بات ہو رہی ہے اور کیا ہمارا لائے عمل ہوگا، اس کے بعد بنایا جائے گا۔ اور میرے خیال میں یہ ایک بہت ضروری سے تھی کہ کم از کم ایک یہ پتہ چل گیا کہ وی آر ایز اے نیشن ٹوگیدر، اور ہم اس کو ملک کو دہشت گردی ختم کرتے ہیں۔ مسلح افواج ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، قربانیاں بھی دینی، شہادتیں بھی دیں گی، لیکن قوم جس طریقے سے کھڑی تھی، آئی تھنک اٹ از مور سیٹسفائنگ، تو اس کے مورال کے لیے بہت ضروری تھا۔ اور اس میں 5 پولیٹیکل لیڈرز نے یہی بات کی ہے کہ دے آر آل ٹوگیدر، اس پہ کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے، اور جو بھی کوئی اس میں ان کو سپورٹ کرے گا، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی گروہ ہو یا انڈیویجول ہو، اس کو سختی سے اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ قومی نوعیت کے اہم اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت افسوسناک اور غیر سنجیدہ طرز عمل قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، دہشت گردی کو پھر سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہم سب کو آہنی عزم کا اعادہ کرنا ہوگا۔ جو ملک، قوم، افواج پاکستان، شہیدوں اور غازیوں کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں کا ساتھی اور اتحادی ہے۔
قربانیاں علیحدہ نہیں جائیں گے. دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا, میرے منہ میں خاک, پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ. سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اس میں اختلاف کی عدم شرکت قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے برابر ہے. دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے. اعظم نے کہا 2018 میں قائم نااہل حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے حاصل ثمرات ضائع کیے. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روکا. پوری قوم آج اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. حال ہی میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. فوجی جوانوں اور افسروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے سینکڑوں جانیں بچائیں. جو حکمت عملی اپنائی گئی جنرل ناصر منیر کی لیڈرشپ میں, کو کمانڈر کوئٹہ جنرات کی مکمل سپرویژن میں 339 پاکستان چھڑایا گیا وہاں سے. وزیر اعظم نے افواج پاکستان بالخصوص آرمی چیف اور سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کیا. کہا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے سے فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی سازش نہ پہلے کامیاب ہوئی نہ آئندہ ہوگی. تحریک انصاف کا پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ. بانی نے بھی سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی حمایت کی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو. کہا بانی کا اس میٹنگ میں شریک ہونا لازم تھا. بانی نے جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت کی ہے. جعفر ایکسپریس ٹرین کے واقعہ پہ افسوس اور غم کا اظہار کیا ہے. اس واقعہ کی شدید مذمت کی. خان صاحب نے آج پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیجن تھا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں اس وقت تک پیش نہیں ہوں گے جس وقت تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. خان صاحب نے اس کی تائید کی ہے. خان صاحب کا باہر ہونا, اس ملاقات میں شرکت کرنا لازم تھا. اگر حکومت اس بات میں سنجیدہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف صحیح سٹیپ لے لے, خان صاحب کو لانا چاہیے تھا. خان صاحب نے ایک مرتبہ دوبارہ کہا ہے کہ دہشت گردی کو ایک آواز کے ساتھ دبانے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتی. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کے دوران مولانا فضل الرحمان نے ریاست کی پالیسیز میں تسلسل ناگزیر قرار دیا. کہا ملک ہے تو سب کچھ ہے, ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. افغانستان کے خلاف جنگ میں حصہ بننے کا نقصان بھگتنا پڑا. بلاول بھٹو نے کہا افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ بن گیا. معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھانا ہوگا. دنیا کو افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا. دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کو بھی پتہ لگانا ہوگا. جو آگ پاکستان میں لگی ہے ارد گرد رہنے والے نہ سمجھیں کہ یہ آگ ان تک نہیں پہنچے گی. خالد مقبول صدیقی انوار الحق کاکڑ نے بھی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تجاویز دی. تحریک انصاف کا دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی بنانے کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کا مطالبہ. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو پیرول پر رہا کر کے مذاکراتی عمل کا حصہ بنائیں. ان کے بغیر ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. شبلی فراز نے کہا کہ ہمیں بانی سے مشاورت نہیں کرنے دی, اس لیے اجلاس کا بائیکاٹ کیا. محمود اچکزئی نے بھی قومی جرگہ بلانے کا مطالبہ کر دیا. ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے. جوائنٹ سیشن ہو, قومی جرگہ ہونا چاہیے جس میں وہ لوگ جو کہ حقیقی نمائندے ہیں عوام کے وہ آئیں. عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے, اس تمام عمل میں شامل کیا جائے. عمران خان کے بغیر پاکستان میں استحکام ممکن نہیں ہے. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنے لیڈر سے بات کرے تو کیسی چیز چل سکتی ہے؟ ہماری پارٹی کو مشورہ نہیں کرنے دیا گیا تو ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. ساری پارلیمنٹ کی جوائنٹ میٹنگ کو 3 دن 4 دن بحث کریں. ملک کی بقا کا سوال ہے. اے پی سی کہیں یا لیڈران کی میٹنگ کہیں یا جو بھی کہیں کہ اس میٹنگ میں دے ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دی پریزنس آف عمران خان. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس. ڈی جی ایم او نے قومی سلامتی کمیٹی کے شرکاء کو 1 گھنٹے سے زائد وقت پر مشتمل بریفنگ دی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اجلاس سے 50 منٹ خطاب کیا. آرمی چیف نے کمیٹی کے شرکاء کو دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمن گنڈاپور نے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے تجاویز پیش کی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اجلاس سے اپوزیشن کی غیر حاضری پر افسوس کا اظہار کیا. کہا انہوں نے دعوت دی تھی لیکن اپوزیشن نے شرکت نہیں کی. اچھا ہوتا وہ شریک ہوتے. ملک کو درپیش حالات اتحاد اور ہمآہنگی کا تقاضا کرتے ہیں. ہمیں مل کر ملک کو مسائل سے نکالنا ہے. آپ کو براہ راست یہ چلیں گے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے وزیر اعظم اس وقت اظہار خیال ملک کی سلامتی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس
آج اسلام آباد میں منعقد ہوا. آج کے اس اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا. کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری، شجاعت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا. کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا. کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا. کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا. کمیٹی نے دہشت گردوں کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے سدے بات کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر بھی زور دیا. افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کمیٹی نے ان کی عظیم قربانیوں اور ملکی دفاع کے عزم کا اعتراف کیا اور کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، فرنٹیئر کنسٹیبلری اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا. قومی اسمبلی کے اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، پارلیمانی کمیٹی کے ارکان، سیاسی قائدین، چیف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، اہم وفاقی وزراء اور فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی. I will put the declaration to the committee. The question is that the declaration as moved be adopted. All those in favor of the declaration may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the declaration is adopted unanimously. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ. ملکی سلامتی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی
برائے قومی سلامتی کا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ آج کے اس اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری، شجاعت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے سدے بات کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر بھی زور دیا۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کمیٹی نے ان کی عظیم قربانیوں اور ملکی دفاع کے عزم کا اعتراف کیا اور کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، فرنٹیئر کنسٹیبلری اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، پارلیمانی کمیٹی کے ارکان، سیاسی قائدین، چیف آرم اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، اہم وفاقی وزراء اور فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ I will put the declaration to the committee. The question is that the declaration as moved be adopted. All those in favor of the declaration may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the declaration is adopted. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے وزیر اعظم اعلامیہ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ان کا بتانا تھا کہ اعلامیہ میں بتایا جا رہا ہے کہ گردی کی شدید مذمت کی جاتی ہے، متاثرہ خاندانوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اجلاس میں ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور متفقہ سیاسی عزم پر زور دیا گیا ہے. مزید خبریں کراچی میں اذان مغرب کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. AIYB گلوبل نے ون لیک اور بینک مکرمہ لمیٹڈ سے اسٹریٹجک شراکت داری کر لی ہے. اس اقدام کا مقصد ڈیجیٹل تبدیلی کا فروغ اور جدید ترین ادائیگی کا حل فراہم کرنا ہے. کراچی سے علی حسن کی رپورٹ. پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے شعبے کو نئی شکل دینے کے لیے چیئرمین AIRY ڈیجیٹل نیٹ ورک حاجی محمد اقبال، ون لنک کے CEO نجیب آگرہ والا اور BML کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر فرحان بیگ نے شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو میک گلوبل حیدر رضوی بھی موجود تھے. یہ معاہدہ پاکستان بھر میں ڈیجیٹل ادائیگی کے حل کے فروغ میں ایک نمایاں سنگ میل ہے. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ الائنس ہوگی جس کو آپ دیکھیں گے فیوچر میں کہ کس طرح یہ راست کی ریلز استعمال کرتے ہوئے کس طرح ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور مرچنٹ نیٹ ورک کو گرو کرتے ہیں. We are very proudly associating ourselves with AIRY to help facilitate this mission and this mandate to improve the overall financial inclusion of the country as well as giving that digital edge to our customers. AIRY کا جو سہولت پروگرام ہے یا یہ بار کے جتنے بھی اس سے پہلے کے انیشیٹوز ہیں وہ پاکستان کے مارکیٹ میں نئے نہیں ہیں. خاص طور پہ ابھی ان کا جو بی گلوبل کے نام سے یا AIRY صحت پروگرام کے نام سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یقیناً آگے چل کے آپ لوگ سب اس بارے میں سب کو پتہ چلے گا. یہ والا پروگرام بھی جو ہے یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے. AIRY پے کے ذریعے جدید ترین ادائیگی کے نظام کو استعمال کیا جا سکے گا. ون لنک کے ساتھ یہ انقلابی شراکت داری مکمل اسپیکٹرم کے ذریعے ڈیجیٹل بینکنگ کی اعلیٰ خدمات فراہم کرنے میں مدد دے گی. کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ علی حسن، AIRY نیوز کراچی. اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب میں کہا ہے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک، کوئی شخصیت نہیں. پائیدار استحکام کے لیے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو مضبوط ریاست بنانے کی ضرورت ہے. ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء خوارج کی طرف سے اسلام کے مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں. ملک کے تحفظ کے لیے یکزباں ہو کر سیاسی ذاتی مفادات سے بالا بیانیاں اپنانا ہوگا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک، کوئی شخصیت نہیں. پائیدار استحکام کے لیے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. ہم بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو مضبوط ریاست بنانے کی ضرورت ہے. ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج و شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء خوارج کی طرف سے اسلام کے مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں. ملک کے تحفظ کے لیے یکزباں ہو کر سیاسی ذاتی مفادات سے بالا بیانیاں اپنانا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے AIRY نیوز.